لباس کیا ہے؟ لباس ہر انسان کی بنیادی اور فطرتی ضرورت ہے، ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، فطرتی ضرورت ہے۔ کوئی بھی صاحب شعور انسان، کوئی بھی صاحب بصیرت انسان لباس کے بغیر نظر نہیں آئے گا۔ جو ننگا ہو اسے بیوقوف کہا جائے گا، اسے مجنون اور دیوانہ کہا جائے گا، اسے بے حیا کہا جائے گا، اس لیے کہ لباس انسان کی بنیادی فطرت ہے، لباس انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ کتنی بڑی فطرت، کتنی بڑی ضرورت ہے، بس اشارہ کرتا جاتا ہوں۔ جنت میں لباس پہنا ہوا ہے میاں بیوی نے، جنت کا لباس ہے، اور وہ جنت کا لباس کیسا تھا؟ واللہ اعلم بحقیقتہ، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں۔ حوا نے لباس پہنا ہے، آدم نے لباس پہنا ہے۔ فلما ذاق الشجرۃ، جو ہی وہ ممنوع درخت کا پھل کھایا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، جس کے بارے میں حکم تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جو ہی درخت کا پھل کھایا، درخت کا پھل کھاتے ہی سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب اور ناراضگی کیا ہوئی؟ بدت لہما سوآتہما، وہ ممنوع درخت کھاتے ہی ان کی شرمگاہیں ننگی ہو گئیں، لباس اتر گیا۔ وہ جو اعضائے مستورہ تھے وہ اعضائے مستورہ ظاہر ہو گئے۔ جو ہی اپنے لباس کو اترتا ہوا دیکھا، قرآن کہتا ہے بدت لہما سوآتہما، فوری بھاگے اور درختوں کے پتے اتار کے ان پتوں کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے۔ آدم و حوا کو کس نے بتایا تھا کہ اس طرح ننگا نہیں رہنا، یہ غیر فطرتی ہے اور یہ بنیادی ضرورت ہے۔ جو ہی جنت کا لباس اترا، جنت کا لباس اترتے ہی جنت کے درختوں کے پتوں کے ساتھ اپنے اعضائے مستورہ کو چھپانے لگے۔ معلوم ہوا کہ لباس انسان کی بنیادی اور فطرتی ضرورت ہے۔ اسی طرح میاں اور بیوی ایک دوسرے کی بنیادی اور فطرتی ضرورت ہے۔ اللہ نے فطرتی رشتہ بنایا ہے، جو اس رشتے سے بغاوت کرتا ہے فطرت سے بغاوت کرتا ہے۔ تو جس طرح لباس انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اسی طرح میاں اور بیوی ایک دوسرے کی بنیادی ضرورت ہیں۔ اور سمجھیں، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اچھا، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ جس طرح کوئی بھی سمجھدار انسان ننگا ہو اچھا نہیں لگتا، کوئی بھی شعور والا بصیرت والا ننگے انسان کو ظاہر اچھا نہیں سمجھتا، تو اسی طرح بغیر نکاح کے، بغیر خامند کے، بغیر بیوی کے یہ انسان اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ یہ بنیادی ضرورت اور فطرتی ضرورت ہے۔ جس طرح لباس کے ذریعے انسان اچھا لگتا ہے، فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یہ لباس تمہارے اعضاء کو بھی چھپاتا ہے، وریشا تمہارے لیے زیب و زینت ہے۔ فرمایا الناس باللباس، انسانوں کی زیب و زینت لباس کے ساتھ ہے، اسی طرح انسان کی زیب و زینت اپنے ساتھی کے ساتھ ہے، مرد کی عورت کے ساتھ، عورت کی مرد کے ساتھ ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو۔ اور بھئی لباس کیا ہے؟ لباس کیا ہے؟ لباس انسان کے عیوب کو چھپاتا ہے، انسان کے عیوب پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ کوئی بھی مکروہ سے مکروہ بیماری، ناپسندیدہ پھوڑا اور پھنسی ہے،
کوئی بھی کریہ المنظر اور کوئی بھی داغ اور دھبا انسان کے وجود پہ ہے، جو ہی لباس پہننا، لباس پہنتے ہی وہ سارے کا سارا داغ دھبا اور وہ سارے کا سارا کریہ المنظر پھوڑا اور پھنسی چھپ گئے ہیں۔ جس طرح لباس انسان کے عیوب کو چھپاتا ہے، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، خاوند اپنی بیوی کے عیوب کو، کمزوریوں کو چھپانے والا ہے، اور بیوی اپنے خاوند کی کمزوریوں کو، عیوب کو چھپانے والی ہے۔ جب اس طرح کا رشتہ ہوگا، اس طرح کا رشتہ ہی حقیقی معنوں میں ایک دوسرے کے لیے لباس ہوگا۔ تو لباس انسانی وجود کے کمزوریوں کو چھپاتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاتے ہیں۔ اور بھائی مجھے یہ بتائیں، اگر کسی انسان کے کپڑوں پہ کوئی گندگی لگ جائے، کوئی داغ لگ جائے، اور گندگی اور داغ کپڑوں پہ لگنے کے بعد کوئی بھی سمجھدار انسان اپنے داغ کو، اپنی گندگی کو دوسروں کو دکھاتا ہے؟ کپڑوں پہ داغ اور دھبا لگ گیا، کسی کو نہیں دکھاتا، بلکہ فوراً سمجھدار انسان اس داغ اور دھبے کو دھوتا ہے، اسے دور کرتا ہے۔ ایک مرتبہ صابن لگایا، سرف سے دھویا، نہیں دھلا، پھر دھلاتا ہے، پھر دھوتا ہے، جب تک وہ لباس سے داغ دھبا دور نہ ہو جائے اسے سکون نہیں آتا۔ کسی کو دکھاتا نہیں ہے، باہر مجلس میں جاتا نہیں ہے، کسی کے سامنے اس کی اشاعت نہیں کرتا، کسی کے سامنے رولا اور رپا نہیں ڈالتا، دیکھو میرے کپڑوں پہ یہ داغ لگ گیا ہے، میرے کپڑوں پہ یہ عیب آ گیا ہے۔ جس طرح انسان اپنے وجود پہ لگنے وجود کے لباس کے داغ اور دھبے کو فوراً دور کرتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، ایک دوسرے کے داغ اور دھبے ایسے دھوتے ہو۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لباس بنایا ہے۔ اور بھائی آخری بات میں عرض کرتا ہوں، کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی انسان کو کہ کسی انسان نے اپنا لباس گندا دیکھا، میلا کچیلا لباس دیکھا، لباس میلا کچیلا ہو گیا، گندا ہو گیا، داغ اور دھبے والا ہو گیا، اور یہ صاحب کیا کر رہی ہیں، کپڑوں کو سامنے رکھ کے پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی سمجھدار انسان ایسا کرتا ہے؟ کوئی سمجھدار انسان ایسے نہیں کرتا۔ وہ داغ اور دھبے اس کو فوری طور پہ بجائے اس کی اشاعت کرنے کے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔